بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم C4 کی نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ پاکستان نے افغانستان میں TTP خوارج کے ٹھکانوں پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ کارروائیاں ان مسلسل حملوں کے رد عمل میں کی گئیں جو افغان سرزمین سے پاکستان کے مختلف علاقوں پر کیے جا رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق حالیہ حملہ کرم کے علاقے میں کیا گیا تھا، جس میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان حکومت کو متعدد بار متنبہ کیا کہ وہ TTP جیسے دہشت گرد عناصر کو پناہ دینا بند کریں، تاہم بارہا خبردار کرنے کے باوجود خاطر خواہ اقدامات نہ کیے گئے۔ ریاست پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ عسکری ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک دشمن عناصر کو ان کے انجام تک نہ پہنچا دیا جائے۔ ہمارے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق NA ملک سیف الملوک کھوکھر کا عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں کھوکھر پیلس کا دورہ، عوامی مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر عوامی خدمت کے جذبے کے تحت مسلسل سرگرم عمل ہے۔ وہ آج کھوکھر پیلس پہنچے جہاں بڑی تعداد میں شہریوں نے ان سے اپنے مسائل اور شکایات بیان کی۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے عوام کے مسائل نہ صرف توجہ سے سنے بلکہ ان کے فوری اور پائیدار حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ انہوں نے موقع پر موجود انتظامیہ کو ہدایت دی کہ عوامی شکایات کے ازالے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے اور ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ اس موقع پر بیرسٹر ملک عمیر سیف کھوکھر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھوکھر خاندان ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا نصف العین سمجھتا ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے علاقے کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کی جانب سے MNA ملک سیف الملوک کھوکھر کی عوام دوست پالیسیوں اور ذاتی دلچسپی کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ ان کی قیادت میں علاقہ ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو رہا ہے۔ چینا اتار سے ہمارے نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت باباجی ملک رشید احمد خان کے صاحبزادے اور حلقہ NA 132 کے نوجوان سیاسی رہنما ملک مظہر رشید احمد خان چینا نے چینا اتار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے سرگرم ساتھی حافظ نذیر احمد کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ملک مظہر رشید احمد خان نے مرحومہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ غم کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر علاقے کی متعدد سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں، جن میں چودھری رفیق سابق ناظم، چودھری شہباز رفیق چیئرمین، چودھری خلیل خان وائس چیئرمین، رؤوف محمد یوسف، فاروق احمد جٹ، ادریس ممبر، عرفان خان اور دیگر معززین شامل تھے۔ شرکاء جنازہ نے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ویسٹ انڈیز کے شہر بارباڈوس سے ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن CPA ایشیا ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ انتخاب 68 کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس CPC کے موقع پر منعقدہ CPA ایشیا ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں عمل میں آیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ ذمہ داری آئندہ 3 کانفرنسز 2025 تا 2028 کے لیے سونپی گئی ہے۔ یہ فیصلہ فروری 2025 میں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی پہلی CPA ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجنل کانفرنس کے دوران متفقہ طور پر کیا گیا تھا۔ ملک محمد احمد خان کی شمولیت نہ صرف پاکستان بلکہ پنجاب اسمبلی کے لیے بھی ایک اہم اعزاز قرار دی جا رہی ہے۔ یہ انتخاب پارلیمانی سفارت کاری کے فروغ اور جمہوری اداروں کے استحکام کی علامت ہے۔ بارباڈوس میں قیام کے دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اسٹیفن ٹویک سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ پارلیمانی تعاون، جمہوری اقدار کے فروغ اور علاقائی روابط کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر کے ہمراہ ارکان اسمبلی ملک احمد سعید خان، سید علی حیدر گیلانی، سارہ احمد، سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب، ایڈیشنل سیکرٹری قانون سازی علی حسنین بلی اور ایڈوائزر برائے اسپیکر اسامہ خاور بھی موجود تھے۔
خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہماری اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس ڈی سی کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شرینہ جنیجو، سی او ہیلتھ غلام مصطفیٰ ساہر اور دیگر محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بریفنگ کے مطابق ضلع قصور میں انسداد پولیو مہم 17 تا 29 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی، جس میں 6 ماہ سے 1 سال تک کے بچوں کو وٹامن اے کے نیلے جبکہ 1 سے 5 سال تک کے بچوں کو سرخ کیپسول دیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں اور پولیو، ڈینگی و دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔ سیمنٹ شریف سے تحصیل رپورٹر لبک چودھری کی رپورٹ کے مطابق سیمنٹ شریف میں دماغی صحت کے سلسلے میں عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ ہسپتال سیمنٹ کے ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں سیمنٹ سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ، چیئرمین سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کو مدعو کیا گیا، جبکہ ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس سیمینار کا مقصد دماغی صحت کے بارے میں خصوصی آگاہی فراہم کرنا تھا اور اس کا علاج سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ ہسپتال سیمنٹ شریف میں شروع کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمران علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتر رحمان لودھی عوامی فلاح بہبود کے لیے فیلڈ میں متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مریم نواز ہسپتال پھول نگر اور سبزی و فروٹ منڈی پتوکی کا اچانک دورہ کیا، جہاں طبی سہولیات، صفائی اور ڈاکٹرز کی حاضری کا جائزہ لیا، مریضوں اور لواحقین سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ نشتر رحمان لودھی نے ہدایت کی کہ ایمرجنسی وارڈ میں عملہ ہر وقت موجود رہے اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ سبزی منڈی کے دورے کے دوران قیمتوں، کوالٹی اور ریٹ لسٹوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ گرہ فروشی یا شکایت کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے راجہ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان اور کھڑیاں قصور سے آئے معزز مہمانوں سید عبدالرحمان شاہ کاظمی، حاجی محمد اکرم ذکی، ڈاکٹر ہمایوں راشد، چودھری امجد مان اور دیگر ممتاز شخصیات کے اعزاز میں وقار الحسن صاحب کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں نے عوامی خدمت ہاؤس اسلام آباد اور عوامی خدمت کمیٹی کے مرکزی دفتر کا دورہ بھی کیا۔ عوامی خدمت کمیٹی کے مرکزی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انشاءاللہ آئندہ ماہ اسلام آباد میں عوامی خدمت ہاؤس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا، جس کا مقصد عام شہریوں کو سہولتوں کی فراہمی اور سماجی خدمت کے دائرے کو مزید وسعت دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت کمیٹی ایک غیر سیاسی اور فلاحی تنظیم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دن رات خدمت خلق میں مصروف عمل ہے۔ ہر وہ شخص جو خدمت انسانیت کا جذبہ رکھتا ہے بلا تفریق اس پلیٹ فارم کا حصہ بن سکتا ہے۔ مرکزی صدر نے مزید بتایا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں عوامی خدمت ہاؤسز قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں خدمت خلق سے سرشار نمائندے دن رات عوام کی بلا امتیاز خدمت کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہماری اینکر پرسن نفیسہ راجپوت کی رپورٹ کے مطابق گورنر ہاؤس لاہور میں ایک نہایت روح پرور اور ایمان افروز محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار اہتمام کیا گیا، جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا۔ محفل کی صدارت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں محمد ایوب سمیت نامور سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد مشہور نعت خواں حضرات نے اپنے دلکش اور عقیدت سے بھرپور انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا، جس سے محفل کا سماع وجد افریح ہو گیا۔ اپنے خطاب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں تاکہ معاشرے میں اخوت، برداشت اور محبت کو فروغ دیا جا سکے۔
محفل کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ پروگرام کے دوران ملک کے معروف نعت خوانوں نے شرکت کر کے روحانی ماحول کو مزید منور کیا۔ محفل کے اختتام پر عمرہ کی قرآن اندازی بھی کی گئی، جس میں 47 خوش نصیب شرکاء کے نام نکلے جو عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ روحانی محفل دیر تک جاری رہی اور شرکاء نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ایسی تقاریب کا انعقاد عوام کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید فروغ دیتا ہے اور قومی یکجہتی و دینی ہم آہنگی کو مضبوط بناتا ہے۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہماری بیورو چیف مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق ورکرز کی فلاح فیصل ایوب کھوکھر کا عزمی خدمت صوبائی وزیر محنت و انفرادی قوت فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت ورکرز ویلفیئر فنڈ کا ایک نہایت اہم اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں محنت کش طبقے کی فلاح بہبود کی متعدد منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر محنت نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز اور ان کے بچوں کی تعلیم، رہائش اور خوشحالی ہی ہماری اصل ترجیح ہے۔ ایک مضبوط تعلیم یافتہ اور باوقار محنت کش ہی ترقی یافتہ پنجاب کی بنیاد ہے۔ اجلاس میں فیصل آباد میں 1200 جدید فلیٹس کی تعمیر، قصور میں نئی لیبر کالونی کے قیام اور لاہور میں جدید لیبر کمپلیکس کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ یہ منصوبے صوبے بھر کے مزدور طبقے کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ مزید برآں ورکرز ویلفیئر سکولز میں آئی ٹی لیبس کا قیام، ماڈل سکولز کی اپگریڈیشن، سولر انرجی کے نظام اور نئی بھرتیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ فیصل کھوکھر نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کو شفافیت، میرٹ اور رفتار کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ محنت کش طبقہ حقیقی معنوں میں ان ثمرات سے مستفید ہو سکے۔ یہ اجلاس ایک بار پھر اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ فیصل کھوکھر نہ صرف ایک باصلاحیت منتظم ہے بلکہ ایک درد دل رکھنے والے رہنما بھی ہیں جو محنت کش طبقے کو بااختیار بنانے کے مشن پر پوری یکسوئی سے گامزن ہے۔ ہمارے خصوصی رپورٹر غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہنے والی استاد پولیو مہم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 16 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 6044 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلائیں گی۔ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ ضلع فیصل آباد کو پولیو فری بنایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے کوٹ رادا کشن سے عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق مدکے کے عوام کے لیے ایک تاریخی اور خوش آئند خبر۔ وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ملک رشید، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور چیئرمین یونین کونسل مدکے رانا کامران سجاد کی بھرپور کوششوں سے مدکے کے بوائز اور گرلز ہائی اسکولوں کو انٹرمیڈیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ علاقے کے تعلیمی مستقبل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف مدکے بلکہ قریبی علاقوں کے طلبہ طالبات کو بھی اعلیٰ تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کرنے کا موقع میسر آئے گا، جو والدین پر مالی بوجھ کم کرنے اور تعلیمی شرح میں اضافے کا باعث بنے گا۔ علاقے کے عوام نے اس شاندار فیصلے پر وفاقی و صوبائی قیادت اور چیئرمین یونین کونسل مدکے رانا کامران سجاد کا دلی شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام مدکے کے تعلیمی معیار کو نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی تعلیم دوست پالیسیوں اور عوامی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے عوام نے کہا کہ یہ ان کی عملی کارکردگی اور علاقے سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں، باخبر مگر حقیقت۔